السلام علیکم، کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے کالا علم۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آئیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری کہانیوں کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام کہانیاں آپ کو وقت پر موصول ہو سکیں۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں آج کی اپنی کہانی۔ میں اپنی روٹین سے بہت خوش تھا۔ میرے اکثر دوست مجھے ٹوکتے تھے کیونکہ میں ان کے ساتھ شام میں چہل قدمی پر جانا پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ مجھے تو آدھی رات یا رات کے آخری پہر میں جاگنگ کرنا بہت پسند تھا۔ بات تو حیرانگی کی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے اور اسی لحاظ سے میں خوش قسمت ثابت ہوا۔ پہلے شہر میں نوکری کرتا رہا جس کی وجہ سے رات کے وقت بآسانی پارک میں جا کر جاگنگ کرتا، اور اب ٹرانسفر کے بعد شہر سے تھوڑی دور ایک گاؤں میں چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا۔ مجھے لگا کہ گاؤں کے دقیانوس لوگ میری جاگنگ پر اعتراض کریں گے، لیکن مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ وہ میری جاگنگ سے خوش تھے۔ خیر، میری زندگی کا سفر تو یوں ہی چلتا رہا۔ صبح دفتر جاتا، واپسی پر کھانا لے آتا اور گھر آ کر نوش فرماتا۔ معمول کے مطابق ضامن رات کے 3 بجے بیدار ہوا اور جاگنگ پر جانے کے لیے جاگرز پہننے لگا۔ گھر کو لاک کیا اور ہاتھ جیکٹ میں ڈال کر گاؤں کی گلیوں میں دوڑنے لگا۔ سردی کی راتوں میں جاگنگ کرنا اسے بے حد پسند تھا۔ وہ دوڑتا ہوا ٹیوب ویل کے قریب پہنچ گیا۔ ٹیوب ویل پر پہنچ کر وہ 5 منٹ کے بریک کے لیے رک گیا۔ اپنے ٹراؤزر سے گرم پانی کی بوتل نکال کر پینے لگا کہ اچانک اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی۔ وہ آدمی ہاتھ میں بیلچہ اٹھائے کہیں جا رہا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا اس کو۔ ضامن نے بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے سوچا، پھر اس نے بوتل جیب میں رکھی اور اس آدمی کے پیچھے پیچھے دبے قدموں فاصلہ رکھ کر چلنے لگا۔ وہ آدمی ضامن سے بہت فاصلے پر تھا۔ ضامن آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ ایک درخت کے قریب پہنچ کر اس آدمی نے بیلچے سے زمین کھودنا شروع کی۔ ضامن ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ اس آدمی نے بہت بڑا گڑھا کھود لیا تھا۔ پھر اس نے بیلچہ سائڈ پر رکھ دیا اور اپنی قمیض کے جیب سے کوئی پڑیا نکال کر گڑھے میں دفنانے لگا۔ ضامن بڑے غور سے اس کی سرگرمیاں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس آدمی نے گڑھا بھرنا شروع کیا۔ گڑھا بھر جانے کے بعد اس نے سوکھی گھاس گڑھے پر رکھ دی اور آدمی بڑی صفاقی سے سارا کام کر رہا تھا۔ پھر وہ اپنا بیلچہ اٹھا کر واپس چل پڑا۔ ضامن بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ ضامن نے جاگرز پہنے تھے جس کی وجہ سے ضامن کی پیر کی چاپ سنائی نہ دے رہی تھی۔ وہ آدمی گلیوں سے ہوتا ہوا ایک ٹوٹے ہوئے مکان پر جا رکا۔ ضامن جلدی سے ایک طرف چھپ گیا کیونکہ وہ آدمی چاروں اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اس مکان میں داخل ہو گیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ ضامن آگے کو بڑھتا کہ اس کا مکان دیکھ سکے۔ دروازے پر پہنچ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ وہ مکان ایک بڑھیا کا تھا اور اس مکان میں 60 سالہ بڑھیا کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا۔ ضامن اسی سوچ میں گم اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ آج ضامن آفس سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ کھانا کھا کر بور ہونے لگا، اسی لیے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ وہ بڑھیا کے مکان کے پاس پہنچ گیا تو ایک دم رک گیا۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ اپنے اکلوتے دوست کے گھر گیا۔ ٹھک ٹھک، ضامن نے لکڑی کے دروازے پر دستک دی۔ کون؟ ضامن ہوں۔ سانول ہے؟ ضامن نے پوچھا تو تھوڑی دیر بعد سانول دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ ضامن اور سانول چائے پینے ڈھابے پر چلے گئے۔ سانول: مکان نمبر 13 میں کون رہتا ہے؟ ضامن نے چائے کی چسکی بھرتے ہوئے پوچھا۔ مکان نمبر 13 ایک مائی رہتی ہے۔ وہاں کوئی اور بھی رہتا ہے کیا؟ سانول نے ایک اور سوال پوچھا۔ نہیں تو یار، ایک بات نہیں سمجھ آ رہی، کل رات میں نے اس مائی کے گھر ایک آدمی جاتے دیکھا ہے۔ بلکہ ضامن نے اس رات والا سارا واقعہ سانول کو سنا دیا۔ میں اماں سے کہوں گا، وہ جا کر پوچھے گی، بلکہ کیوں نہ ہم وہ گڑھا جا کر دیکھیں۔ سانول کی بات سن کر ضامن نے رضامندی کا اظہار کیا اور وہ دونوں جلدی سے اس گڑھے تک پہنچ گئے۔ سانول نے ایک نوکیلی لکڑی کی مدد سے گڑھے میں سوراخ کیا، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے گڑھے کو گہرا کھود دیا، لیکن وہ تو بالکل خالی تھا۔ اس میں مٹی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تھک ہار کر ضامن اور سانول وہیں بیٹھ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، میں نے خود دیکھا تھا، وہ آدمی اس گڑھے میں کچھ چھپا رہا تھا۔ ضامن نے گڑھے کی طرف اشارہ کیا کہ اتنے میں ضامن کا فون بج گیا تو وہ سانول سے اجازت لے کر گھر آ گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ پھر کب اس کی آنکھ لگی کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ پھر موبائل کی رنگ ٹون نے ضامن کو جگایا۔ قضا کی 16 مس کالز آ چکی تھیں۔ ضامن آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ضامن جلدی سے اٹھا، منہ ہاتھ دھویا اور بیٹھ کر قضا کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ضامن نے سلام کیا۔
وعلیکم السلام، قضا کی فرینڈ بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے انجانی سی آواز آئی، اوکے قضا کہاں ہے؟ قضا نہیں۔ قضا تمہیں نہیں پتا کیا؟ کیا نہیں پتا؟ ضامن نے نہ سمجھی سے کہا، قضا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ابھی 6 گھنٹے پہلے جنازہ تھا اس کا۔ قضا کی سہیلی کے الفاظ ضامن پر بم کی طرح گرے، ضامن کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا اور وہ تورا کر بے ہوش ہو گیا۔ صبر کر یار، خدا کو یہی منظور تھا، سانول نے ضامن کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ پھر ضامن کے آنسو تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس لڑکی نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ میں غریب ہوں، وہ امیر ہے، بلکہ وہ میرا کرائے کے مکان کی جنت کو جنت بنانے کا کہتی تھی۔ قضا نے وعدہ خلافی کی ہے، ساتھ مرنے کی قسم توڑی ہے، میں کبھی معاف نہیں کروں گا قضا کو۔ ضامن دھاڑے مارنے لگا، اس بیچاری کو کیا کہتے ہو؟ قصور تو اصل میں تمہارا ہے۔ میرا قصور؟ ضامن آنسو صاف کر کے سانول کو دیکھنے لگا۔ ہاں، لوگوں کا کہنا ہے کہ اس گاؤں میں کوئی کنواری لڑکی نہیں رہ سکتی، تم پھر بھی قضا کو یہاں لے آئی۔ یہ گاؤں اسیبی ہے۔ سانول کے رویے میں سختی آ گئی تھی۔ میں سمجھا نہیں ضامن، 9 سال سے اس گاؤں میں ہر لڑکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر لڑکی پراسرار طور پر مر جاتی ہے جیسے قضا فوت ہوئی ہے۔ جب مولوی صاحب نے عمل کیا تو پتہ چلا کہ یہ گاؤں اسیبی ہے، ایک زبردست اسیب یہاں مسلط ہو گیا ہے۔ تب سے یا تو لوگ اپنی بیٹیوں کو رشتے داروں کے گھر بھیج دیتے ہیں یا پھر بہت جلدی شادی کر دیتے ہیں، غرض کہ کنواری لڑکی 1 منٹ بھی یہاں نہیں رہ پاتی۔ سانول نے تفصیل سے بتایا، جس پر ضامن کچھ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر سانول اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا اور ضامن کرسی پر رکھے قضا کے کیچر دیکھنے لگا۔ اسے یاد ہے جب قضا نے کنگھی کرنے کے لیے کیچر اتارا تھا، کیونکہ بائیک پر اس کے بال بکھر گئے تھے، واپسی پر وہ جلدی میں کیچر کرسی پر بھول گئی تھی۔ ضامن وہ کیچر اٹھا کر رونے لگا۔ قضا کی باتیں اسے بری طرح تڑپا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر یوں ہی آنسو بہانے کے بعد وہ کیچر جیب میں رکھ کر گلیوں میں نکل گیا۔ وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر گھومنے لگا۔ گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کا دوسرا پہر شروع ہونے والا تھا۔ ضامن اسی ٹیوب ویل کے کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ الو اور چمگادڑوں کی ملی جلی آوازیں ضامن کے کانوں میں پڑیں تو اس نے سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا کہ اچانک اسے جھاڑیوں میں سرسراہٹ محسوس ہوئی تو اس نے ہمت کی اور جھاڑیوں کی جانب چل پڑا۔ جھاڑیوں میں عجیب سی حرکات ہو رہی تھیں۔ ضامن نے آگے بڑھ کر فوراً ہی جھاڑیاں ہٹائیں تو وہاں کوئی عورت بیٹھی کچھ کھا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ ضامن نے اس عورت سے پوچھا، جو ضامن کو دیکھ کر اٹھ کر جانے لگی۔ اس عورت نے ایک نظر ضامن کو دیکھا اور پھرتی سے اٹھ کر ایک طرف کو بھاگنے لگی۔ ضامن کو دال میں کچھ کالا لگا تو وہ بھی اس عورت کے پیچھے ہو لیا۔ وہ عورت تقریباً بوڑھی سی لگ رہی تھی۔ وہ کمر جھکا کر تیزی سے ایک مکان میں گھس گئی۔ ضامن کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ وہ مکان نمبر 13 تھا۔ وہ آنکھیں پتھرائے وہیں کھڑا رہا، پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے واپس مڑا اور جھاڑیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ ضامن نے جھاڑیاں ہٹا کر دیکھا تو وہاں خون پڑا تھا۔ ضامن نے غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ ایک دم اس کو قے محسوس ہوئی، لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے وہ لوتھڑا اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لیا اور سانول کے گھر آ گیا۔ سانول اور ضامن موٹر سائیکل پر سوار ہو کر شہر روانہ ہوئے۔ ضامن چاہتا تھا کہ اس بڑھیا کا راز جان سکے۔ شہر میں سرکاری اسپتال کھلا ہوا تھا۔ ضامن جلدی سے لیبارٹری گیا اور وہ گوشت کا لوتھڑا لیب کے حوالے کیا۔ سانول اور ضامن ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر رپورٹ کا انتظار کرنے لگے۔ ڈاکٹر آپ کو بلا رہے ہیں، نرس نے ضامن سے کہا، اور وہ دونوں فوراً ڈاکٹر کے آفس میں چلے گئے۔ یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ہمارے گاؤں میں سڑک کنارے پڑا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ڈاکٹر؟ ضامن نے ڈاکٹر کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لیکن آپ کو اتنی دلچسپی کیوں ہوئی اس لوتھڑے سے؟ ضامن نے پوچھا۔ ڈاکٹر تفصیل سے بات کرنے کے موڈ میں لگ رہا تھا، اس لیے چیئر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سر، اصل میں نے ایک عورت کو یہ لوتھڑا کھاتے ہوئے دیکھا تو بس اس حقیقت کو جاننے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ ضامن نے سرسری سی جانکاری دی۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ کوئی انسان بھلا یہ کیسے کھا سکتا ہے؟ ڈاکٹر بولا۔ کیوں، یہ کیا ہے؟ ضامن نے پرتجسس انداز میں پوچھا۔ مسز ضامن، یہ انسانی کلیجہ ہے اور یہ انسان 52 گھنٹے پہلے ہی مرا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ضامن اور سانول دونوں کی شدید حیرت ہوئی۔ ضامن کچھ دیر سوچتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ڈاکٹر اور کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے دماغ میں تو بس ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ قضا کی موت 52 گھنٹے پہلے ہوئی تھی۔ کہیں یہ قضا کا کلیجہ تو نہیں؟ ضامن کے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ وہ بجلی کی تیزی سے اٹھا اور قضا کے پاپا کا نمبر ملایا۔ انکل، میں ضامن بات کر رہا ہوں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ قضا کی موت کیسے ہوئی؟ ضامن، تم ہوتے کون ہو؟ میری بیٹی کا پوچھنے والے۔ تم اس کے ساتھ سیریس بھی تھے یا نہیں؟ اس کے جنازے میں شرکت کی توفیق نہیں کی؟ تم نے بعد میں بھی افسوس کا اظہار تک نہیں کیا؟
انکل پلیز یہ میرے لیے جاننا بےحد ضروری ہے، پلیز انکل، ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اسپتال جانے سے پہلے ہی فوت ہو گئی، قضا کے پاپا نے افسردگی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ضامن نے ایک ہاتھ سے چہرے سے پسینہ صاف کیا اور سانول کو لے کر واپس چلنے لگا۔ اب کیا سوچ رہے ہو ضامن؟ سانول نے بائک چلاتے ہوئے ضامن سے پوچھا۔ سانول ہم سیدھا اس بڑھیا کے گھر جائیں گے، چلو اگر وہ کلیجہ قضا کا نہیں ہے تو پھر بھی اس بڑھیا نے کسی انسان کو قتل تو کیا ہے نا، ہمیں اسے سزا دلوانی چاہیے، ضامن نے سانول سے کہا اور وہ دونوں گاؤں پہنچے۔ ضامن نے اس بڑھیا کے گھر کے سامنے بائک روکی، دروازہ کھولو مائی، سانول نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازہ پیٹنے پر بھی جب نہ کھلا تو ضامن نے دھکے مارنے شروع کر دیے تاکہ دروازہ ٹوٹ جائے۔ کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ شور سن کر پاس پڑوس کے کئی افراد اپنے اپنے گھروں سے باہر آ گئے۔ ضامن نے تمام واقعات لوگوں کے گوشو گزار کر دیا اور ضامن کی باتیں سنتے ہی گاؤں کے لوگ آگ کی طرح بھڑک اٹھے اور دروازہ پیٹنے لگے۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک بہت ہی خوبصورت دوشیزہ باہر آئی، جسے دیکھتے ہی تمام لوگ مبہوت ہو گئے۔ وہ انتہائی خوبصورت اور دلوں کو گرمانے والی دوشیزہ تھی۔ کالے لمبے بال، دودھ جیسی رنگت، مدہوش کرتی آنکھیں جو کہ سبز ہیرے کی طرح چمک رہی تھیں۔ دراز قد، جی فرمائیے، کوئل جیسی آواز سے وہ دوشیزہ بولی۔ مائی کہاں ہے؟ سانول کو چھمبے میں کھویا دیکھ کر ضامن نے دوشیزہ سے خود سوال کیا۔ ضامن کی باتیں سن کر وہ دوشیزہ ہنسنے لگی، ایسے لگ رہا تھا جیسے گھنگرو چھنک رہے ہوں۔ مائی ضامن بیٹا، میں ہی تو ہوں وہ بڑھیا جس نے تیری قضا کو قتل کیا ہے۔ دوشیزہ کی بات سن کر ضامن نے حیرت سے سانول کو دیکھا، لیکن سانول تمام گاؤں والوں سمیت سکتے کی حالت میں کھڑا تھا۔ ان کو کیا دیکھ رہے ہو؟ ارے پگلے، وہ تو میرے جادو کے اثر میں ہے، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ وہ دوشیزہ لوگوں کے بیچ سے چلتی ہوئی ضامن کے پاس آ کر رک گئی۔ کون ہو تم؟ ضامن ہمت کر کے بولا۔ سائرہ، اس گاؤں کی حسین ترین لڑکی، میری خوبصورتی کے سامنے کائنات کی ہر چیز مان پڑتی ہے، یہ تو اندازہ ہو رہا ہے۔ مائی کی کیا لگتی ہو اور مائی کو کہاں چھپایا ہے؟ ضامن بڑھیا کے مکان میں داخل ہو گیا، تلاشی لینے لگا۔ یہاں ہے، دوشیزہ نے پیچھے سے آواز دی تو ضامن نے مڑ کر دوشیزہ کی طرف دیکھا تو ضامن کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ لڑکی کبھی بڑھیا کا روپ دھار رہی تھی اور کبھی دوشیزہ بن جاتی۔ اس کا آدھا چہرہ جھریوں والا نحیف اور آدھا خوبصورت جوان تھا، آدھی کمر میں خم تھا اور آدھی تنی ہوئی تھی۔ ضامن دوڑ کر سانول کے پاس آیا، پر وہ یہ سب لوگ بت بنے ہوئے تھے۔ ضامن نے سر پر دوڑ لگا دی۔ وہ لڑکی نما بڑھیا بھی ضامن کے پیچھے آنے لگی۔ رک جا ضامن، قضا کے خون کا حساب نہیں لے گا مجھ سے؟ ضامن کے دوڑتے قدم یکدم رک گئے۔ تم نے مارا ہے قضا کو؟ کیوں مارا اس بیچاری کو؟ ضامن نے مڑ کر اس دوشیزہ سے پوچھا۔ تاکہ میں سدا جوان رہوں اور جوانی حاصل کر سکوں۔ میں نے ہر کنواری لڑکی کو مار کر اس کا کلیجہ کھایا ہے اور اس میں میری غلطی نہیں ہے۔ لڑکیاں خود موت کو دعوت دیتی ہیں، میں نے تو عمل آزمایا ہے۔ کون سا عمل؟ ضامن کی آنکھیں نم تھیں۔ کالا عمل۔ لڑکیاں اپنے بالوں میں کنگھی کرنے کے بعد ٹوٹے ہوئے بال باہر پھینک دیتی تھیں۔ میں تو بس ان بالوں کو زمین میں دفن کر کے عمل کرتی اور پھر اس لڑکی کا کلیجہ نکال کر کھا جاتی۔ میں اپنی جوانی برقرار رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اور پھر دوشیزہ کہکے لگانے لگی۔ تو بہت غلیظ ہے، تم نے اپنی خوبصورتی کے لیے معصوم لڑکیوں کی جان لی ہے۔ ضامن روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا اور جانتا تھا اس دوشیزہ سے انتقام لینا بے حد مشکل ہے کیونکہ وہ بہت طاقتور تھی اور اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ ضامن بے بس ہو چکا تھا، دوشیزہ کے فلک شگاف کہکوں سے فضا گونج رہی تھی۔ اچانک ہی ضامن کو اپنے اوپر پانی کی بوندیں گرتی محسوس ہوئیں تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو آسمان کالے بادلوں سے ڈھک چکا تھا، بجلی کڑک رہی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی۔ تو ضامن وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر کی طرف جانے لگا کہ اتنے میں زبردست طوفان آیا اور اس دوشیزہ کے بال دھاگوں کی طرح اڑنے لگے۔ اس کے بال ٹوٹ رہے تھے، وہ شیر کی طرح دھاڑ مارنے لگی۔ خدا کی لاٹھی آ چکی تھی اور اب کوئی بھی کالا عمل خدا سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بڑھیا کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، اس کے بال زمین پر بکھر چکے تھے، اس کا جسم لوتھڑوں کی شکل میں بٹ گیا تھا۔ تیز ہواؤں نے اس دوشیزہ کو تہس نہس کر دیا اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ موسم کی شدت کا اثر صرف دوشیزہ پر ہو رہا تھا، ضامن کو ہوا کا احساس تک نہ ہوا۔ دوشیزہ کی چیخوں سے سارا گاؤں دہلنے لگا کہ پھر تھوڑی دیر بعد فضا میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ دوشیزہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ ضامن نے تشکر بھرے انداز سے آسمان کی طرف دیکھا اور واپس چل پڑا، جہاں سانول سمیت سبھی گاؤں والے مکان نمبر 13 کے سامنے کھڑے تھے اور دروازہ پیٹ رہے تھے۔ مائی باہر آ۔ سانول کی بات پر ضامن سمجھ گیا کہ یہ لوگ کچھ نہیں جانتے۔ چلو سانول، یہاں کھڑے رہنا فضول ہے، ضامن نے سانول کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اگلے دن ہی سانول اور اس کے گھر والوں کو
کی منتیں کر کے سانول کی بہن جو کہ 19 سال کی تھی گاؤں بلوا لیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب یہ گاؤں کالے عمل سے پاک ہو چکا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ سانول کی بہن ماشاءاللہ اپنی عمر پہ بخیریت گزارنے لگی۔ گاؤں میں ایک بار پھر خوشیاں آ گئیں، لیکن میں تمام خواتین سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی ذاتی کوئی بھی چیز باہر نہ پھینکیں، اس لیے نہیں کہ جادو بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اس لیے کہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایمان والی عورتوں کو کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنے ستر کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو محرم کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کریں۔